قرآن عظیم تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے. پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری یک بارگی نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا. ایک ایک آیت، دو دو آیات، تین تین آیات، چار چار آیات، کبھی کبھی ایک سورت نازل فرما دی. جتنی ضرورت تھی، جس موقع پر جیسا حکم چاہیے تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے پھر نازل فرمایا. اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن عظیم لے کر آتے تو ابتداءً پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اس کو فوری پڑھنا شروع کر دیتے. ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، وہی پیش کر رہے ہیں، تو آپ فوری اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دینی، آپ نے فوری پڑھنا نہیں ہے، بس ان کو پہلے پڑھنے دیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو میں پہلے پڑھنے دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا آپ کو یاد کروانا، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا، آپ کے دماغ مبارک میں اس کو محفوظ کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہم کریں گے اس کو محفوظ. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو فوری یاد کروں، فوری پیچھے پڑھوں، آپ لا تحرک بہ لسانک، آپ نہ حرکت دیجیے، بس آپ سماعت فرمائیں. چند آیات ایسی بھی نازل ہوئیں کہ جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آپ کے سامنے پیش کی تو آپ مسکرا دیے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں حضور ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیات تو میں لے کر آ گیا ہوں لیکن ان کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ فرماتے میرے رب نے مجھے ان کا مفہوم بتا دیا ہے. تو کہتے حضور میں تو ابھی لے کر آیا ہوں. تو آپ فرمایا کرتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، ایک وقت ایسا ہوتا ہے میرے اور میرے رب کے درمیان جب بیچ میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، بس میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں. تو مجھے سارا پتہ چل گیا. یہ الف لام میم صاد حا میم عین سین قاف، کئی ایسی آیات ہیں. تو آپ فرماتے مجھے پتہ ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہو جاتے. راز کی بات ہے، آپ چاہیں تو بتائیں، نہ چاہیں تو آپ کی مرضی. تو اس طریقے سے ابتداءً قرآن عظیم جب نازل ہوتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر صحابہ کرام کو بلاتے، فرماتے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں آیت کے ساتھ ملا کر لکھو. کبھی کوئی صورت نازل ہونی تو آپ نے فرمانا اس صورت کو فلاں صورت کے ساتھ ملا کر لکھو. تو جہاں آپ نے وہ آیت رکھوانی ہوتی وہ وہیں آیت مبارکہ لکھ دی جاتی. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم، بڑے محقق، بڑے فصیح قسم کے صحابی تھے، کاتب وحی بھی ہیں. جو اصحاب صفہ ہیں مدینہ پاک کے اندر، جو صفہ چبوترہ ہے، ان میں بیٹھ کر جو پڑھنے والے، سیکھنے والے، قرآن عظیم یاد کرنے والے صحابہ کرام ہیں، ان میں ان بڑے نمبر پر ان کا نام تھا. جو ہی کوئی آیت نازل ہونی تو آپ نے ان کے پاس تشریف لانا، فرمانا یہ آیت اتری ہے لکھو. انہوں نے پھر آیت کو لکھنا. یہ خطاط بڑے کمال کے تھے، بڑی سونی لکھائی تھی ان کی. تو انہوں نے فوری طور پر اس کو لکھ لینا. کسی کے پاس 5 صورتیں، کسی کے پاس 10 صورتیں، کسی کے پاس 10 پارے، کسی کے پاس 20 پارے. وہ ہر ایک نے اپنے اپنے لکھ کے اپنے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، محفوظ تھے سب کے پاس. یاد زبانی یاد ہے، تقریباً کوئی 800 کے قریب صحابہ کرام تھے جن کو قرآن عظیم زبانی یاد تھا. اس دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زمانہ حیات جو موجودگی ہے، اس دور میں ہی تقریباً اتنے صحابہ کرام کو زبانی یاد تھا، جن میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابیات ہیں جن کو قرآن عظیم زبانی یاد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اجازت مانگتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابہ کرام ہیں، میں نے نام چند بتائے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے تھے کہ حضور ہمیں اجازت دیں، ہم قرآن عظیم ایک دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں، سارا جتنا ہمیں یاد ہے نا سارا قرآن پاک ایک دن میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے کہ ایک دن میں پڑھو گے نا مشقت ہوگی، سارا دن اسی پر ہی گزارو گے، تمہارے ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں، گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، کوئی لین دین کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں 40 دن میں قرآن عظیم پڑھ لیا کرو۔ آسانی ہے کہ نہیں امت کے لیے؟ اگر آپ فرما دیتے کہ ایک دن ہی میں ختم کرنا ہے تو آپ کا حکم ہو جاتا، اور جو نہ کر پاتا پھر وہ گناہ گار ہوتا، وہ حکم کی تابع داری نہ کرنے والا ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں یہ فرماتا ہوں کہ 40 دن میں پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زیادہ طاقت ہے، میں جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 35 دن میں کر لیا کرو، پھر 30 دن میں، 25 دن میں، 20 دن، 15 دن، 10 دن، 7 دن، 5 دن۔ وہ کہنے لگے حضور میرے اندر اور طاقت ہے، میں اس سے بھی جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 3 دن، 3 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ بس 3 دن، بس 3 دن میں ختم کر لیا کرو۔ دیکھ لے کیسی محبت آپ فرما رہے ہیں امت کے ساتھ، امت کے معاملات کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خود حافظ قرآن ہیں۔ حافظ قرآن کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ آتے ہیں میرے ساتھ دور کرنے کے لیے۔ یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا جی، ان کے دوری ہوتے ہیں، دوری، اس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں بولتے ہیں دوری۔ دوری کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا دور کس کے ساتھ چل رہا ہے، تکرار، کون تمہیں سناتا ہے، تم کس کو سناتے ہو قرآن عظیم۔ تو یہ قرآن عظیم پہلے ایک شخص سنائے، ایک پاؤ سنائے، آدھا سپارہ سنائے، ایک سپارہ سنائے، پھر دوسرا فرد سنائے، اس کو کہا جاتا ہے دور، آپس میں ایک دوسرے کو سنانا۔ اور یہ دور کرنا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کے دور کیا کرتے تھے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری سال فرمایا تھا کہ میرے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہر سال ایک مرتبہ میرے ساتھ دور کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس سال انہوں نے میرے ساتھ 2 بار قرآن عظیم کا دور کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس اب اس دنیا سے جانے کا میرا وقت قریب آ گیا۔ صحابہ کرام بڑے سکتہ طاری ہو گئے اور رونے لگ گئے کہ حضور یہ کیسی آپ بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا جیسے میرے رب کی رضا ہے میں بھی ویسی ہی رضا چاہتا ہوں۔ پھر واقعی اسی سال آپ کا وصال مبارک بھی ہوا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے قرآن عظیم کو محفوظ کروایا ہوا تھا۔ جب ہوئی جنگ یمامہ، جنگ یمامہ اکثر آپ بھائیوں کو علم ہے یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، اس مسیلمہ کذاب یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس کے خلاف جہاد کیا تھا امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا جہاد تھا جس میں آپ نے ایک قافلہ بھیجا وہ کامیاب نہ ہوا، دوسرا بھیجا کامیاب نہ ہوا، تیسرا لشکر آپ نے پھر بھیجا سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں۔ پھر یہ تینوں جماعتیں مل کر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی۔ مسیلمہ کذاب کی ایک روایت کے مطابق 40,000 اور دوسری کے مطابق 60,000 اس کی فوج تھی، اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی کتنی فوج پر مشتمل؟ 13,000۔ کتنی؟
13,000 فوج 60,000 یا 40,000 فوج سے ٹکرا گئی، اور ایسی جنگ لڑی، ایسی جنگ لڑی، ایسی جنگ لڑی، 27,000 ختم نبوت کے منکروں کو واصل جہنم کر دیا۔ 27,000 منکر جسم کاٹ ڈالے تھے صحابہ نے۔ ایک ہی اعلان تھا آپ کا، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو چیونٹی نہیں مارا کرتے تھے، جو کتے کو پیاسا نہیں رہنے دیتے، جو بلی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو اب انسان کی قیمت، قدر، منزلت تب ہی بنتی ہے جب وہ حقیقت میں آقا پاک کا غلام بن جاتا ہے۔ اور اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں تو پھر وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ اسلام ہے جو چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ہرگز یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ ختم نبوت پر لوگ ڈاکہ ڈالتے پھریں اور تم سارے کے سارے موجوں میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے موج مستی میں زندگی گزار دو۔ ہرگز اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بڑی زبردست جنگ تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہو گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا گلا کاٹ ڈالا تھا۔ لیکن اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 1200 صحابہ کرام۔ ان میں سے 70 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے جو غزوہ بدر والے صحابی کہلاتے تھے، بدر والے صحابہ کرام۔ ان 1200 صحابہ کرام میں 700 صحابہ کرام وہ تھے جن کو قراء کہا جاتا تھا، جو حافظ قرآن بھی تھے، قرآن عظیم کی تفسیر بھی جانتے تھے، کون سی آیت کس مقام پر کس معنی کے لیے کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے، ان ساروں کو یہ علم تھا۔ 700 کے قریب ایسے حفاظ کرام، صحابہ کرام، ماہر، محدث، فقیہ، جو آپ بڑے بڑے مرتبے سمجھ سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، ختم نبوت پر جانیں وار دی انہوں نے۔ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، واپسی ہوئی تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر اس طرح کی 1-2 جنگیں اور ہو گئی اور ایسے قراء صحابہ کرام شہید ہو گئے تو مجھے خطرہ ہے کہیں قرآن عظیم ان کے سینوں میں جو محفوظ ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو مہربانی فرمائیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، قرآن عظیم کو ایک جگہ پر اکٹھا کروا دیں۔ یہ مشورہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ آگے سے سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عمر، آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا؟ آپ نے قرآن عظیم لکھوایا ہے، جگہ جگہ پر موجود ہے، لیکن ایک جگہ پر اکٹھا آپ نے نہیں کروایا، تو آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن واللہ وہ قسم اٹھاتے تھے، اللہ کی قسم یہ خیر ہے، یہ اچھا کام ہے، آپ کی مہربانی کر دیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن روزانہ آ جاتے، مہربانی آپ کی، میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ کام بڑا اچھا ہے، کروا دیں۔ اس کا مطلب ہے اچھا کام ہو نا، اچھا کام ہو تو ایک بار کہنے سے اگر اگلے صاحب کا دل کشادہ نہ ہو تو دوبارہ کہنا چاہیے، پھر کہنا چاہیے، پھر کہنا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے اتنی مرتبہ کہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، میرے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ واقعی کام اچھا ہے۔ تو آپ نے پھر بلایا حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں، یہ وہ صحابی تھے جن کو خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام املا کروایا کرتے تھے، قرآن عظیم لکھوایا کرتے تھے۔ ان کو بلایا، ان کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں قرآن عظیم جمع کرنے کی جو کمیٹی ہم نے بنانی ہے اس کا سربراہ آپ کو بنایا جائے، آپ اپنی نگرانی میں یہ کام کریں۔ حضرت زید فرماتے ہیں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ فرماتے
کہ یہ سامنے کا پہاڑ کاٹ کر جگہ خالی کر دو تو میرے لیے یہ آسان ہوتا اس سے کہ انہوں نے مجھے کہا قرآن عظیم جمع کرو۔ پہاڑ کاٹنا آسان تھا، یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ وہ امانت ہے جو اللہ پاک نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن عظیم کو نازل ہم ہی نے کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ وہ امانت سونپی جا رہی تھی صحابہ کرام کے ہاتھوں، اب اس کی حفاظت کا ذمہ آپ نے اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کے حصے میں یہ کام آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمیٹی کے چیئرمین جو تھے، قرآن بورڈ جو بنا اس کے چیئرمین آپ کو بنایا گیا۔ آپ کے اوپر نگرانی کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا، سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا، اور حکم تھا یہ کہ جب بھی کوئی آیت آئے آپ سب نے بیٹھ کر اس کو پاس کرنا ہے کہ واقعی یہ قرآن عظیم کی وہ آیت ہے جو آقا پاک نے تمہیں یاد کروائی ہوئی ہے۔ اور اس طریقے سے قرآن عظیم پھر جمع ہونا شروع ہوا۔ یہ سارا واقعہ ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں۔ اب قرآن عظیم جمع ہو رہا ہے، اعلان ہو گیا تھا جس کے پاس قرآن عظیم جتنا ہے لکھا ہوا ہے سارے کا سارا مسجد نبوی شریف میں جمع کیا جائے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں میں مسجد کے دروازے پر بیٹھتا تھا اور یہ دونوں شخصیات حضرت زید مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اندر بیٹھ کر اس کو لکھتے رہتے، نگرانی ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں دروازے پر رہنا، جو بھی وہاں سے گزرنا میں نے کہنا بھائی بات سنو، قرآن عظیم کا حصہ جتنا تمہارے پاس ہے کہیں لکھا ہوا ہے وہاں یہاں جمع کرواؤ لا کے ہمیں۔ کتنا بڑا کام ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے قرآن عظیم کو سمجھے کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن عظیم کو۔ میں کسی سے پوچھتا نہیں ہوں میرے پیارے بھائیوں، ہر بندے کو اپنے حال کا پتہ ہے کتنا ٹائم ہم روزانہ دیتے ہیں قرآن عظیم پڑھنے کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم دروازے پہ بیٹھے مسجد نبی کے دروازے پر، ہر جانے والے کو حکم دے رہے ہیں جتنا قرآن پاک تمہارے پاس لکھا ہوا ہے کسی چیز پر جمع کرواؤ۔ پھر وہ صحابہ کرام لے کر آئے، کوئی بڑے بڑے پتھر لے کر آیا، کوئی چھوٹے چھوٹے کاغذ لے کر آیا، کوئی پتے لے کر آیا، کسی کے پاس زبانی یاد تھا اس پر پھر گواہی حاصل کی جاتی یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ پھر ان ساروں نے قرآن عظیم کو جمع کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب سارے آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھو، جو زبانی یاد آقا پاک نے کروایا ہوا ہے اس کے مطابق دیکھو کہ یہ قرآن عظیم وہی ہے۔ اس طریقے سے قرآن عظیم سارے کا سارا ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا۔ جب ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا تو آپ نے وہ صحیفہ، اس کو صحیفہ صدیق کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے پاس محفوظ رکھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ نے شہادت سے پہلے ہی اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سپرد کر دیا۔ پھر جب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے وہی صحیفہ منگوا کر اس کی کاپیاں کی، نقلیں اتاری، اس کو سامنے رکھا، اس کی کاپیاں کی اور 7 یا 6 نسخے بڑے تیار کر کے مختلف جگہوں پر وہ پھیلائے گئے، اور حکم تھا کہ کسی کو بھی قرآن عظیم پڑھنے کی ضرورت جب بھی محسوس ہو تو اس کے مطابق پڑھے جو ہم آپ لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ موجود ہے کہ یہ قرآن عظیم جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن عظیم ہے جو صحابہ کرام نے جمع کروایا تھا۔ امت نے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہونے دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ نازل کیا، اس کی حفاظت فرمانے کا ذمہ بھی میں نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، کوئی بندہ کائنات کا اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن عظیم بڑی محنت سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ میں نے شروع کیا تھا کہ یہ سارے بڑے بڑے معجزے جتنے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر بڑا معجزہ قرآن عظیم ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج تھا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ شخص اور فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرنے والا ایک صورت بھی اس کی مثل لے کر آئے، نہیں لا سکے۔ بڑے بڑے عرب دان لوگ جو تھے نہیں لا سکے۔ پھر اینڈ پہ سب کو کہنا پڑ گیا کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ قرآن عظیم کسی انسان کا کلام نہیں ہے،
یہ اس پاک رب رحمان کا کلام ہے جس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی محنت سے اکٹھا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت و شان بھی بیان فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن عظیم کو پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں۔